رزق حلال جب انسان کھاتا ہے تو اس سے پھر انسان کی عبادت کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے اور انسان کی عبادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اگر انسان حرام رزق کھاتا ہے، حرام کی کمائی ہے، اس کی حرام کی آمدن ہے، پھر انسان کا نیکی کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، پھر انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے شیخ، اپنے استاد امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس دعوت پر گئے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے شام کو گھر سے جو کھانا بنوا کر اپنے شاگرد کے پاس لے کر آئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو امام صاحب نے جب دیکھا کہ کھانا اتنا بابرکت ہے کہ آسمان سے نور ہی نور اتر رہا ہے، روشنی ہی روشنی اتر رہی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا کھانا اپنے اندر کھا گئے، ایک لقمہ بھی امام صاحب نے نہیں چھوڑا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، خالی برتن امام شافعی علیہ الرحمہ اٹھا کر گھر کے اندر گئے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو خالی برتن دیتے ہیں، تو بچیوں نے کہا ابا جی یہ آپ کے ایسے شاگرد ہیں کہ سارے کا سارا جو کھانا بنا ہوا تھا ختم ہو گیا، ایک تھوڑا سا لقمہ بھی نہیں بچایا۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی بچیوں نے، بیٹیوں نے ایک لوٹا پانی کا بھر کر، ایک مسواک اٹھا کر اور ایک مصلی اسی مکان کے اندر، اسی رہائش گاہ کے اندر رکھ دیا کہ رات کو امام صاحب بیدار ہوں گے، نماز تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو بھی بنائیں گے، مسواک بھی ساتھ رکھا ہوا ہوگا اور یہ مصلی بھی ساتھ رکھا ہوا ہوگا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مکان سے اٹھ کر مسجد کے اندر روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے جب بچیاں اس مکان کے اندر آئی، داخل ہوئی، ان بچیوں نے دیکھا کہ وہ لوٹا بھرا ہوا پانی کا ویسا رکھا ہوا ہے، وہ مصلی بھی ویسے رکھا ہوا ہے، وہ مسواک بھی ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے۔ تو ان بچیوں نے، ان بیٹیوں نے اپنے ابا امام شافعی علیہ الرحمہ کو جا کر بتایا کہ ابا جان یہ آپ کے شاگرد، ہم تو اتنا ان کو نیک سمجھتی تھی، اتنا بزرگ اللہ والا سمجھتی تھی، لیکن یہ رات بھر سوئے رہے۔ شام کو جب ہم نے ان کو کھانا بنا کر دیا، وہ کھانا بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا اور رات بھر خراٹے لے کر آرام کی نیند سوتے رہے، یہ تو نماز تہجد پڑھنے کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنا بہت بڑے ولی ہیں، میرے خاص شاگردوں میں سے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ شام کو کھانا بنا کر دیا، وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا، رات بھر آپ سوتے رہے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے بھی آپ نہیں اٹھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، استاذ محترم، جو کھانا آپ لے کر آئے تھے میرے پاس تو مجھے محسوس ہوا، میں نے آسمان سے دیکھا کہ روشنی ہی روشنی اتر رہی ہے، نور ہی نور آسمان سے نازل ہو رہا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ کھانا اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، ایک لقمہ بھی میں نے دل کے اندر سوچ لیا، یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑوں گا، واپس نہیں بھیجوں گا۔ اور رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر گیا تو میرا سونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں نیند کرنے کی بجائے، آرام کرنے کی بجائے، سونے کی بجائے میں قرآن و سنت میں غوطے لگاتا رہا۔ اسی ایک رات میں 100 مسائل میں نے قرآن و حدیث سے سمجھ لیے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل میں نے سمجھے ہیں جو زندگی بھر میرے ذہن کے اندر نہیں آئے تھے۔ یہ ساری کی ساری برکت اس کھانے کی ہے۔ اسی لیے جب میں رات کو سویا نہیں ہوں، نیند بھی مجھے نہیں آئی، ساری رات میں قرآن و سنت میں غوطے لگاتا رہا، مسائل سمجھتا رہا، مسائل ڈھونڈتا رہا۔ جب مجھے سونے کی نوبت بھی نہیں آئی تو پھر میں صبح
یہاں سے اٹھ کر فارغ ہو کر سیدھا مسجد کے اندر گیا، اسی لیے وہ لوٹا بھرا ہوا پانی کا وہ بھی استعمال نہیں ہوا، وہ مسواک بھی استعمال نہیں ہوئی۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے واپس جا کر اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتائی کہ جیسے آپ کا گمان ہے، جیسے آپ کی سوچ ہے، جیسے آپ کی فکر ہے، ویسے بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرا وہ تابع دار شاگرد ہے جس نے اسی ایک رات کے اندر قرآن و حدیث میں غوطے لگا کر 100 مسائل سمجھ لیے ہیں۔ یہ ہے حلال کھانے کی برکات۔ انسان حلال رزق جب کھائے گا تو پھر انسان کی نماز بھی ہوگی، تمام کی تمام عبادات سر انجام دینے کا انسان کا دل چاہے گا۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہوگا تو پھر عبادت کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، پھر نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی سی نیکی ہم سے ہو بھی گئی تو حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ عبادت ہماری قبول بھی نہیں فرماتے۔